بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ایک دفعہ ہم نے پھر ریکویسٹ کی ہے وقار بھٹی صاحب کو, جو کہ ہمارے کولیگ بھی ہیں, بڑے زبردست رپورٹر ہیں ہیلتھ کے, کہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر دوبارہ سے ہم جو ہے وہ اسٹاک ٹیکنگ کریں اور اس کے ایشوز کے بارے میں بات کریں. سر جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. آپ بلاتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی سیاست سے ہٹ کے, اکانومی سے ہٹ کے, کبھی کبھی صحت پر بھی بات کر سکیں. آپ سر, یہ میرا اور آپ کا چینل یا گیلانی صاحب کا نہیں, یہ آپ کا ہے. آپ جس ٹائم, جب آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی, اس کے کیا ایشوز ہیں اور کون سی نئی سٹوری آپ لے کر آئے؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب. دیکھیں, اسلام آباد جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے, کیپٹل ہونے کے لحاظ سے بھی, اور بینگ اے سٹی جہاں پہ کچھ تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں, اور اس شہر میں ہونے والی جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ تبدیلی ہوتی ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہاں پر ایک اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کو IHRA کہا جاتا ہے. اچھا, اس کا کام یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جتنے بھی ہیلتھ کیئر کے ادارے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا. اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں, اس میں پرائیویٹ بھی ہیں, اور اس کا ایک بہت بڑا اہم فنکشن یہ بھی ہے کہ وہ ادارے جو کہ عطیت میں, کویکری میں انوالوڈ ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, جو جہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے حکیم ڈاکٹر بن گئے, یا ہومیوپیتھک جو ہے وہ ایلوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں, جانوروں کی دوائیاں جو انسانوں کو لگا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا, اور وہ اسپتال جو کہ لوگوں کی کھال اتار رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا تاکہ لوگوں کو صحت کی بہتر سہولتیں میسر آ سکیں. آج تک انہوں نے ویسے کچھ کیا بھی ہے؟ سر, انہوں نے بہت اہم کام کیے ہیں. جو موجودہ جو اس وقت جو اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, یہ اور بات ہے کہ وہ انڈر پریشر رہتے ہیں, حکومت اتنے شدید پریشر ڈالتی ہے ان کے اوپر, لیکن ایک تو یہ کہ وہ ہر ہفتے تقریباً 10 سے 12 کویکس کو بند کرتے ہیں, کلینکس کو بند کرتے ہیں ہر ہفتے. ان کی ٹیمیں جو اسلام آباد میں, یہ ترامڑی میں, بارہکہو میں, ترنول میں, مضافات میں, ایون بلو ایریا میں. سر, بلو ایریا میں بھی انہوں نے کویک چلا رہا تھا کلینک, اس کو انہوں نے بند کیا. اچھا, انہوں نے ایسی لیبز بند کی ہیں جو کہ غلط کام کر رہی تھیں, جو آتھورائز نہیں تھیں, ان کے خلاف ایکشن لیا. انہوں نے سرکاری اسپتال ایسے جن کی لیبز اچھی نہیں تھیں ان کو بند کیا. انہوں نے کئی ایسے اسپتالوں پہ جرمانے کیے جو بڑے اسپتال ہیں یہاں پہ, میں ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے لوگوں کو جان سے مار دیا. ایسی نیگلیجنس کی, کرمنل نیگلیجنس کی, جس کی وجہ سے جان چلی گئی, خاتون کی پریگننسی کے دوران جان چلی گئی, اس کے خلاف ایکشن لیا, اس کے اوپر میکسیمم پینالٹی انہوں نے لگائی. جب سٹوری کی, ہاں جی. اب ایک ایسا ادارہ جو ریگولیٹر ہے, دیکھیں ریگولیٹر کو پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے اس سے آزاد ہونا چاہیے. بالکل جائز بات ہے. اچھا, ہماری جو موجودہ حکومت ہے, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ گورنمنٹ ہے, یہ کہتی بھی ہے کہ ہم میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ ماضی میں میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوئے. اب یہ کہ انہوں نے ایک حرکت کی ہے جو کہ انتہائی میرٹ کے اگینسٹ ہے, جس کے نتیجے میں اس وقت یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ ہو گیا تو جو ہیلتھ کیئر میں تھوڑی بہت جو ریگولیٹر جو ہے اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گا. اچھا بھٹی صاحب, ایک چیز میں آپ سے, اس سے پہلے کہ آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں, دیکھیں یہ جو ریگولیٹر ہے, اگر وہ ٹروتھ لیس ہوگا یا وہاں پہ اپوائنٹمنٹس غلط ہوں گی, تو جو ریگولیٹر کا کام ہے وہ کبھی بھی افیکٹولی نہیں پلے کر سکتا. یہ پاکستان کے ہر سیکٹر کے اندر یہ پرابلم ہے. آپ پاور سے لے کے پی ٹی اے سے لے کے پیمرا سے لے کے باقی اوگرا, ہر طرف چلے جائیں, یہی پرابلم ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹس ٹھیک بندے کو ٹھیک جگہ پہ لگائیں اور ریگولیٹرز میں ٹھیک اپوائنٹمنٹ کریں. آپ ڈیٹیل بتائیں. دیکھیں, ہیلتھ کیئر میں صرف اس بتانے سے پہلے, دیکھیں ہیلتھ کیئر میں نا لوگوں کی جانیں اسٹیک پہ ہوتی ہیں. وہاں پہ اگر آپ اپنے جو رشتہ داروں کو, اپنے جاننے والوں کو, اپنے بزنس, ہاں ان کو آپ کریں گے. یہ دیکھیں, اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ کی اس وقت اپوائنٹمنٹس چل رہی ہیں, انٹرویوز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایک بورڈ ہوتا ہے, اس بورڈ کے ممبرز جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ جب بورڈ کمپلیٹ بیٹھ کے وہ پر چیئرمین منتخب کر لیتے ہیں. پھر وہ جو بورڈ ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے انتظامیہ کو, IHRA کو, کہ آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں. اب اس کے جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو پتہ چلا جی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک فائل بھیجی گئی کہ جی یہ بندے اس کے پورے ہو گئے بورڈ کے.
وہاں سے ہدایت آئی کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد ریاض شہباز جنجوعہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اسلام آباد کے مضافات میں ایک میڈیکل کالج اور ہسپتال ہے جس کا نام ہے حضرت بری سرکار میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل. ان صاحب کو اس بورڈ کا ممبر بنایا جائے، ٹھیک ہے. اور ممبر بنانے کے بعد یہ بھی انشور کیا جائے کہ یہ چیئرمین بن جائیں. یہ ان رائٹنگ میں آیا؟ یہ وہاں سے میں نے وہ دیکھا، میسیج دیکھا ہے، جو کہ میسیج جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے جو موجودہ کوآرڈینیٹر ہیں ملک مختار بھرت صاحب، ڈاکٹر ملک مختار بھرت، ان کو بھیجا اور انہوں نے پھر آگے اس کو فارورڈ کیا. اچھا بھٹی صاحب، میں اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارا پروگرام کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، کہ اگر آپ کا اس بارے میں کوئی موقف ہو، اور سر ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ میرٹ سے ہٹ کے کوئی اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے وہ بندہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی کوئی اپنے آ کے کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیو پروسیس ہے اس کو تو کم از کم فالو کیا جائے. ایک آپ نے انٹرویوز کروائے، ایک فائل گئی، آپ اس فائل کو ریجیکٹ کر کے اپنی مرضی کا کوئی بندہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. سر یہ پلیز ایسے نہ کیجیے. بندہ بے شک بہت اچھا ہو، بندہ بے شک بہت کمپیٹنٹ ہو، مسئلہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. میں بندے کے امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، ایکسپلین کریں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ اس وقت حضرت بری سرکار میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے مالک ہیں. اب ایک اسپتال کے مالک کو جس کے خلاف ایک ادارے نے ایکشن لینا ہے، جس کو ریگولیٹ، اس کو سربراہ بنا دیں گے. تو یہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ بلی کو چیچڑوں کی رکھوالی پہ آپ رکھ دیں گے. آپ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یہ ہم ان کے روزانہ بھاشن سنتے ہیں کہ یہ ہم میرٹ کو اس پہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے خلاف کریں گے اور اس طرح کی آپ حرکتیں کریں گے. اچھا، ہیلتھ کیئر میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں نا سر، پیمرا، اوگرا اور کوئی بھی ریگولیٹر، وہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیسوں کا مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے، فائنینشیل، یہاں پہ انسانی زندگی، تو یہ آپ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے. اور میں اور بھی آگے جانا چاہتا ہوں اس سے. جی پلیز. اچھا، ہمارے دو اور بہت اہم ریگولیٹرز ہیں اور ادارے ہیں. ایک کا نام ہے جی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ڈریپ اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے کہ وہ ساری دوائیوں کو، فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ جو بیمار ہوتا ہے اسے دوا کھانی ہی کھانی ہے. وہ دوا جو بھی بنتی ہے، ڈریپ اس دوا کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس ادارے کو ریگولیٹ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی انسپیکشن کرتا ہے، اور وہاں پہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ادارہ اس قابل نہیں ہے تو وہ اس کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈریپ انڈر سیریس پریشر ہے اس گورنمنٹ کے. اس کی آٹونومی پہ جو ہے وہ بڑے شدید اس وقت تحفظات اٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف اگر وزارت کو ختم کرنے کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ریگولیٹر کو بھی انڈر پریشر کر رہے ہیں. چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، اپنے بندے بھرتی کرنا، اپنے بندوں کو پولیٹیکل مائلیج لینا، اپنے بندوں کو نوازنا تاکہ وہ کسی برے وقت میں کام آئیں. یا یہ نوکریاں دینے والے جو ہمارے وہ ہے نا کہ ہم جی اس حکومت نے نوکریاں دی تھی، یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کو نوازنے کا، نوکریاں دینے کا، اور اس کے نتیجے میں اداروں کو تباہ کرنے کا. میں پھر ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے اور جو ملک مختار بھرت صاحب سے، ان سے، کہ یہ جو ریگولیٹر ہیں، خاص طور پہ ڈریپ ہو گیا، IHRA ہو گیا، ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہو گیا، ان کو خدا کا واسطہ ان کو آٹونومی دیں، ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں. یہی کام جو ہے پچھلے ہمارے وزیر جو تھے پیپلز جو مشترکہ گورنمنٹ تھی ان کی، PDM کی، قادر پٹیل صاحب، وہ کرتے رہے. ہمارے پھر اور بھی منسٹر جو ہیں وہ یہ کام کرتے رہے. اب آپ بھی اگر یہی کام کریں گے اور آپ کی حکومت اس طرح کرے گی تو یہ ہماری جانوں سے کھیلنے والی بات ہے، خدا کا واسطہ ہے. اور ہم اس پہ نظر رکھیں گے، ہم آپ کی چیزوں پہ نظر رکھیں گے. اب وہ دور نہیں ہے، غلامی کا دور نہیں ہے. PTI آپ اکثر ان پہ بات کرتے رہتے ہیں. PTI کے حکومت کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب جو ہے ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ غلط ہے وہ غلط ہے اور صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک آخری اور ادارہ ہے جس کے میں جو بالکل وہ ہے جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، NIH. بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے پاکستان میں، ہیلتھ کا کسٹوڈین NIH ہے. اچھا، یہ ادارہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا بھر کے ادارے اس ادارے سے رابطہ کرتے ہیں
اور اس سے WHO اس سے رابطہ کرتا ہے, CDC اور دنیا کے ادارے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹا لیتے ہیں کسی بھی پینڈیمک کی صورت میں, ایپیڈیمک کی صورت میں, آؤٹ بریک کی صورت میں. ٹھیک ہے. یہ ادارہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. کیسے؟ ہاں, ایسے پہنچ چکا ہے سر کہ یہ PTI دور میں اس کا ایک قانون پاس ہوا تھا, وہ تھا ری آرگنائزیشن آف NIH ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت اس کے 7 ادارے بننے تھے اور وہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے تھے. وہ ایک ڈیٹا سینٹر ہونا تھا, ایک CDC ہونا تھا, اسی طرح کے مختلف 7 ادارے تھے جنہوں نے اپنا کام کرنا تھا. ایک تو وہ ادارے نہیں بن سکے. یہ بیوروکریسی جو ہے, جو ہماری ہیلتھ کی بیوروکریسی ہے, وہاں پہ ایک سیکشن آفیسر اور ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے ہیلتھ کے ادارے, جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا کام ہے, وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. وہاں سے اس کے اوپر پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو مرضی کے ریزلٹس لیے جاتے ہیں, مرضی کی ان سے خواہشات کی جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ ادارہ اس قابل بھی نہیں رہ گیا کہ اس کو کوئی DHO ڈیٹا فراہم کرے. اس کی میں آپ کو مختصر مثال دیتا ہوں. 18 امینڈمنٹ پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, 18 امینڈمنٹ اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ دیکھیں کوارڈینیشن ہے نا, بیسیکلی تو ادارے کا کام ہے کوارڈینیشن. اور جب دنیا بھر کے ادارے آپ کو ڈیٹا دے رہے ہیں تو سندھ حکومت کو یا پنجاب حکومت کو ڈیٹا دینے میں کیا, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. چند ہفتے قبل میں نے ایک اسٹوری کی جس میں نے بتایا کہ کراچی میں نیگلیریا فاؤلیری, یہ ایک برین ایٹنگ بگ ہوتا ہے جو کہ ناک کے راستے گندے پانی کے ذریعے, صاف پانی میں ہوتا ہے بیسیکلی, اور اس میں یہ امیبا جو ہے دماغ میں چلا جاتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے, اور اس کی موٹیلٹی جو ہے تقریباً 100% ہے. اس کے کئی اموات ہوئیں کراچی میں. جب میں نے خبر کر دی تو مجھے NIH کے حکام نے کہا کہ آپ کی خبر سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ امیبا کے کیسز آئے ہیں کراچی میں. اسی طریقے سے میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ رپورٹ کیا کہ پاکستان میں زیکا وائرس کے کیسز آئے ہیں. تو WHO نے NIH کو خط لکھا کہ بھائی اگر آپ کے ملک میں زیکا وائرس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے تو آپ آفیشلی ہمیں بتائیں. اب NIH کا یہ حال ہے کہ اسے کوئی اسپتال, کوئی پرائیویٹ اسپتال ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے, اسے کوئی حکومت ڈیٹا دینے کو, پنجاب حکومت ان کو ڈیٹا شیئر نہیں کرتی. تو اگر یہ ادارہ اس طرح چلے گا, اس کے یہ ویکسین بنا رہے ہیں, اس ویکسین کو ڈریپ جو ہے وہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کیبنٹ میں پھنسا ہوا ہے, جا کے کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہے, اس کی قیمت اپروو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شارٹیج ہوئی ہے. تو ایک ایسا امپورٹنٹ ادارہ جو کہ جس نے جانیں بچانی ہے, انسانی جانیں بچانی ہے, اس کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی پرائیویٹ اسپتال DHO اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. آخر میں بھٹی صاحب منی پاکس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. یہ منکی پاکس ہے سر, منکی پاکس ہے. دیکھیں منکی پاکس کے اس وقت 4 کیسز آ چکے ہیں. 3 کیسز ایک بردر اسلامی ملک جہاں پہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں, سعودی عرب. ہاں جی, سعودی عرب سے 3 کیسز آئے ہیں اور ایک کیس UAE سے آیا ہے. اور یہ جو منکی پاکس کے 3 کیسز سعودی عرب سے آئے ہیں, ان میں سے 2 اشخاص عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سعودی عرب میں اس کی منکی پاکس کی لوکل ٹرانسمیشن ہے. اچھا, UAE سے بھی لوگوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے اس وجہ سے؟ دیکھیں یہ 2 ممالک جو ہیں اور اس کے علاوہ 1-2 اور عرب ممالک, یہ ایک بہت عجیب سا کام کرتے ہیں. میں اس کو بڑا عجیب سا کہوں گا, اس کے لیے ورڈ تو میں کچھ اور استعمال کرنا چاہتا ہوں. یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ جو بندہ اگر وہاں پہ HIV پازیٹیو ہو جائے, اگر کوئی ہیپاٹائٹس کا پازیٹیو نکل آئے, فرض کر لیں منکی پاکس کا پازیٹیو ہو, تو یہ فوراً اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. اور وہ جب ڈپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ وہاں پہ ان ملکوں میں جانے کا اہل نہیں رہتا. تو ہمارے ملک کے جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ اس ڈر سے کہ وہ ڈپورٹ کریں, جب انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, HIV پازیٹیو ہو جاتے ہیں یا منکی پاکس ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے, تو ان کے ڈر سے وہ خود بھاگ کے آ جاتے ہیں یہاں پر. اور چونکہ وہ یہاں پہ بھاگ کے آتے ہیں, وہ یہاں پہ نہیں بتاتے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ منکی پاکس کے جو 4 کیسز ہیں وہ آئے ہیں پشاور میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اچھا, پشاور وہ جگہ ہے جہاں پہ جو فلائٹس ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس جو ان 2 ممالک سے آتی ہیں, اسے 20% آتی ہیں. باقی 80% فلائٹس آتی ہیں کراچی میں, اسلام آباد میں اور لاہور میں. وہاں پہ ایک بھی کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 جگہوں پہ سرویلنس انتہائی پور ہے. میکسیمم لوگ جو ہیں ایک ہی ڈیسٹینیشن سے آتے ہیں, پشاور میں آ کے پکڑے جاتے ہیں, منکی پاکس ان کو نکل آتا ہے. اسی ڈیسٹینیشن سے ان سے 10 گنا زیادہ دوسرے ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں
کراچی جو ہے پشتونوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے زیادہ پشتون دنیا میں کراچی پہ رہتے ہیں. وہ پشتون سعودی عرب سے یا UAE سے کراچی میں آتے ہیں، وہاں نہیں پکڑے جاتے. وہ اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد میں پشتون سب سے زیادہ لینڈ کرتے ہیں. وہ ان میں سے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. لاہور میں کوئی اس کا مطلب ہے افیکٹو مانیٹرنگ ہو ہی نہیں رہی. افیکٹو مانیٹرنگ نہیں ہو رہی. ہمیں پریس ریلیزز پہ ٹرکایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بارڈر ہیلتھ سروسز بہت اچھا کام کر رہی ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی لوگ جو منکی پاکس پازیٹیو تھے وہ ہمارے ملک میں آ چکے ہیں، انٹر ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی لوکل ٹرانسمیشن بھی ہو چکی ہو. یہ اب NIH کا میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ NIH کو بااختیار کریں، آٹونومی دیں، ڈریپ کو آٹونومی دیں، IHRA کو آٹونومس رکھیں. خدا کا واسطہ ہے، ورنہ یہ آگ جو ہے نا، یہ بیماریوں کی آگ، یہ نہیں دیکھتی. یہ دیواریں، اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں وائرس کے لیے. وہ آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں، آپ وائرس کو نہیں روک سکتے. کسی دن یہ آپ تک پہنچ جائیں گے اور پھر آپ روتے پھریں گے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی میکسیمم شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.